جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ سے اب ہم مد لازم حرفی مخفف کو سمجھیں گے۔ مد لازم حرفی مثقل کو ہم سمجھ چکے ہیں تشدید کے حوالے سے۔ دوبارہ سے کہہ رہی ہوں، یہ آپ کو الفاظ مقطعات میں ملیں گے۔ اب اس کو سمجھنا ہے مد لازم حرفی مخفف کو۔ بہت آسان ہے کیونکہ یہ زیادہ آسان ہے۔ حروف مدہ کے بعد جزم، حروف مدہ کو کبھی نہیں بھولنا۔ واو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد جزم والا حرف آ جائے گا تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ اگزامپل اب اس کو ہم بھی توڑ کر سمجھیں گے، جیسے ہم نے مد لازم حرفی مثقل کو توڑ کر سمجھا تھا۔ دیکھیں مقطعات کے اندر نون ملے گا آپ کو، تو پڑھنا کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کی مقدار نون پیش واو نو توڑ کے پڑھا ہم نے، نہ پہ ختم ہوا ہے، نون پر جزم، تو مقدار وہی رہی 6 الف کی مقدار۔ ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، 7 الف کی مقدار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نون جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر میں تو واو مدہ نظر نہیں آ رہا نا، نون پیش واو نو نہیں نظر آ رہا، جبکہ توڑنے پر سمجھ آ رہا ہے کہ اصل میں نون مطلب نون پیش واو نو، واو مدہ کا قاعدہ۔ اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ جزم، نون، یہاں پہ ہم رک گئے، جزم آ گیا، یہ مخفف ہو گیا، آسانی، یعنی حروف پر جزم ہے۔ دھیان رکھیں، لفظ ورڈ نہیں ہے، یہ مطلب یہ کوئی لفظ نہیں ہے، مطلب مکمل جس میں کلمہ ہو، اسی لیے یہ حرفی ہے۔ کلمہ مطلب جو معنی دیتا ہو، کوئی ورڈ ہو، یہ لیٹرز ہوتے ہیں، حروف لیٹرز ہیں جس پر جزم ہے۔ اب اس کے قاعدے کو پھر پڑھیں تو سمجھ بالکل کلیئر آ جائے گی، جو میں بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ حروف مدہ کے بعد جزم والا حرف آ جائے گا تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ اب مقطعات میں دوسری مثالوں پر بھی ضرور توجہ دیں، جس کو ہم توڑ کر بھی پڑھتے ہیں، جوڑ کر بھی پڑھتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پہ یہ ہے قاف، لکھا ہوا میں نے ساتھ میں، دیکھیں الف مدہ اور فا پہ جزم، یہی ہے نا۔ اگر ہم توڑ کر سمجھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مد لازم حرفی مخفف۔ فاد، دال پر جزم، پڑھا ویسے ہی جائے گا۔ آپ نے نورانی قاعدے میں دیکھا ہوگا کہ مفردات میں سے ایسے اکثر لیٹر جن کو ہم قاعدے میں پڑھاتے ہیں ان کو بھی ایسے پڑھاتے ہیں، جیم ہوتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیم، دیکھیں میم پہ ساکن، جیم زیر یا، جی یا مدہ کا قاعدہ۔ سین، دیکھیں شین، خوب بھر کر ان کو پڑھا جاتا ہے۔ فاد، ضاد، قاف، کاف، ہے نا یہ سارے؟ تو دیکھیں یہ حروف ہے نا، لیکن جب ان کو توڑ کر پڑھتے ہیں تو دیکھیں اندر کی حقیقت یہ ہے۔ اسی طریقے سے نون کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی، میم کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی۔ اب اسی طریقے سے واو کو بھی تقریباً اسی طرح سے سمجھیں کہ آلموسٹ تمام جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ اساتذہ نے ان حروف کو کھینچ کر پڑھایا، میم سین شین، کیوں پڑھایا؟ اب اس کی لاجک آپ کو سمجھ بہت آسان سے ہو گئی ہوگی کہ کیونکہ وہ اندر میں حروف مدہ ہے۔ واو ہے نا، سارے ایسے ہیں نا، واو کبھی نہیں کہا کہ جلدی پڑھیں، سین کھینچ کے پڑھا کیونکہ یائے مدہ تھے، جیم یائے مدہ، تو لہٰذا اب بہت زیادہ حد تک آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ ملیں گے آپ کو کس میں؟ مقطعات میں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے تمام جگہوں پر مد لازم حرفی مخفف تھے، اس لیے ان کو کھینچ کے بھی پڑھا اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ اس پہ دوبارہ غور کریں، پہلی مرتبہ شاید بات نہیں سمجھ آتی، لیکن غور کرنے کے بعد ان کو ان کے حق سے ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ قرآن کو جلدی یا دوڑ کر پڑھتے ہیں کچھ لوگ، تو
تو وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ ہمیں ہمارا مد لازم حرفی مخفف مکمل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم جی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔